عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حوالے سے ہم نے کل کی گفتگو میں بہت ساری باتیں سماعت کی تھی۔ کل کی قرآن پاک میں جو آیتیں موجود تھی کہ بے شک ہم نے اس کے ساتھ یعنی جناب داؤد علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ پہاڑ کو مسخر کر دیے کہ تسبیح کرتے شام کو اور سورج چمکتے اور پرندے جمع کیے ہوتے، یعنی یسبحنا بالعشی والاشراق۔ یہ لفظ اشراق کے تعلق سے نماز اشراق مراد لیا گیا، یعنی ظہر چاشت کی نماز، اشراق کی نماز۔ اب اس کو بیان کر رہے ہیں کہ حضرت طاؤس حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے پوچھا کہ کیا تم چاشت کی نماز کا ذکر قرآن پاک میں پاتے ہو کہ چاشت کی نماز بھی کیا قرآن پاک میں اس کا ذکر موجود ہے؟ تو حاضرین نے جواب دیا نہیں۔ تو آپ نے یہی آیت کریمہ کی تلاوت کی کہ انا سخرنا الجبال معه یسبحنا بالعشی والاشراق، یعنی یہ نماز حضرت داؤد علیہ السلام ادا فرماتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے کہا کہ میرے دل میں ہمیشہ صلاۃ ضحیٰ چاشت کے متعلق خیال آتا رہتا کہ اس کا ذکر قرآن پاک میں ہے یا نہیں، تو میں نے اسے یسبحنا بالعشی والاشراق میں پا لیا، یعنی اس میں قرآن پاک میں موجود ہے۔ اس طریقے سے جو ہے بہت ساری باتیں اس میں موجود ہے کہ کم سے کم 2 رکعتیں ہیں اور کمال کا ادنا درجہ 4 رکعتیں ہیں، یعنی 2 رکعت بھی ہے اور چاہیں تو 4 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس سے زائد جتنی چاہیں اتنی جو ہے وہ نماز نفل نماز ہے چاشت کی نماز وہ پڑھ سکتے ہیں، اور 8 رکعتیں اور اس سے بھی زائد 12 رکعتیں موجود ہیں۔ تمام تعدادوں کی صورتوں پر احادیث کریمہ موجود ہے۔ اس طریقے سے بخاری شریف میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ نے 2 رکعتیں ادا کرنے اور ان کو نہ چھوڑنے کا حکم فرمایا۔ اس طریقے سے حدیث پاک میں موجود ہے کہ حضور علیہ السلام چاشت کی نماز 4 رکعت پڑھتے تھے اور زیادہ فرماتے جتنا رب چاہتا۔ اس طریقے سے جو ہے 4 رکعت کی بھی روایتیں موجود ہے، 4 رکعت سے زیادہ بھی حضور علیہ السلام پڑھا کرتے تھے۔ اس طریقے سے حضور علیہ السلام جب مکہ مکرمہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعتیں ادا کی، اور میں نے عرض کیا، فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ابن عبد البر فرماتے ہیں صحابی رسول ہے، بیان فرماتے ہیں یا رسول اللہ یہ کون سی نماز ہے جو آپ پڑھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا یہ چاشت کی نماز ہے۔ اس طریقے سے جو ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ نماز کا جو مسئلہ ہے کہ وہ اشراق نفل نماز ہے یا کون سی نماز ہے، اور نماز پڑھنا کیسا ہے کیسا نہیں ہے، پھر اس کے بعد دعا کرنا کیسا، یہ تمام باتیں لوگوں میں چلتی ہے۔ تو یہ صاحب کتاب بیان فرماتے ہیں کہ جاہلانہ طرز عمل ہے کہ فلاں وقت دعا نہ کرو، فرض کے بعد دعا ثابت نہیں ہے، سنتوں اور نفل کے بعد دعا ثابت نہیں ہے، جنازے کے بعد دعا نہیں کرنا چاہیے، جمعرات کو دعا نہیں کرنا چاہیے، 40ویں پر دعا نہیں، 40ویں دن پر دعا نہیں کرنا چاہیے میت کے مرنے کے بعد۔ نہ جانے کیوں خدا سے مانگنے میں جاہلوں کو شرم آتی ہے، یہ سب باتیں کرتے ہیں لوگ کہ اس دن دعا مت کرو، اس دن مت کرو، یہ ٹائم مت کرو، وہ ٹائم مت کرو۔ تو خدا سے نہ مانگنے والے متکبر ہیں، جہنم کا ایندھن ہے۔ اور اس پر جو ہے صاحب کتاب بیان فرماتے ہیں کہ میری ایک بڑی کتاب ہے کہ دعا کے تعلق سے دعا کی اہمیت، دعا کی فضیلت اور دعا کب مانگنی چاہیے، یہ تمام چیزوں پر صاحب کتاب بیان فرماتے ہیں کہ میری کتاب شمع ہدایت ہے، جنہیں چاہیے وہ اس کا مطالعہ کر لیں، ان کو خود بخود سمجھ میں آ جائے گا کہ دعا کی کتنی اہمیت اور کب کب دعا کرنی چاہیے۔ اس طریقے سے آپ کی بادشاہت کا دبدبہ اور خطاب کا اثر، یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کے خطاب کا جو اثر تھا اور بادشاہت کا دبدبہ تھا، اس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے کہ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ، اور ہم نے جناب داؤد کو ان کی سلطنت کو مضبوط کیا اور اسے حکمت اور قول فیصل دیا، حکمت عطا فرمائی اور فیصلہ کرنے والی باتیں اسے عطا فرمائی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ 36,000 آدمی رات کو آگ کی حفاظت کرنے والے ہوتے، صبح ہوتی تو آپ ان کو فرماتے کہ تم لوٹ جاؤ، تم پر اللہ کا نبی راضی ہے۔
36,000 لوگ آپ کی حفاظت میں رہتے. بعض روایت میں ذکر ہے کہ آپ کی حفاظت کرنے والے 40,000 کی تعداد میں ہوتے. اتنی تعداد میں لوگ اپنے شوق محبت کی وجہ سے آپ کی حفاظت کے لیے آتے تھے. اس میں اپنی سعادت سمجھتے اور باعث برکت سمجھتے تھے. اور اس طریقے سے واقعات تو بہت سارے ہیں. حدیث پاک میں ہے کہ ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. قرآن پاک میں ہے اور اسی ضمن میں جو ہے قرآن پاک کی توضیح اور تشریح بیان کی گئی. یعنی علم اور اعمال جسے حکمت عطا کی جائے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ خیر کثیر عطا فرماتا ہے. جسے اللہ تعالیٰ حکمت عطا فرماتا ہے اسے بے شمار علم اور بہت ساری جو ہے حکمتیں عطا فرماتا ہے. جو دین و دنیا میں اچھے اور نیک ہوں اور درست اعتقاد کا عطا ہونا یہ سب حکمت میں داخل ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ تمام چیزیں جناب داؤد علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا. اس طریقے سے جو ہے ایک واقعہ موجود ہے. واقعہ آپ سماعت کریں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بنو اسرائیل کے ایک شخص نے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس ایک شخص پر گائے کا دعویٰ کیا. ایک شخص جو ہے وہ دعویٰ کیا کہ اس شخص نے جو ہے میری گائے کو ذبح کر دیا. ٹھیک, اس نے انکار کیا. حضرت داؤد علیہ السلام نے مدعی سے گواہ طلب کی کہ آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے آپ کی گائے رکھی ہے, تو ذرا صاحب آپ یہ بتائیے کہ گواہ ہیں آپ کے پاس. تو گواہ اس کے پاس موجود نہیں تھے. آپ علیہ السلام داؤد علیہ السلام نے ان دونوں کو کہا کہ تم جاؤ, میں تمہارے معاملے میں غور و فکر کروں گا, میں سوچوں گا کہ کیا معاملہ ہے تمہارا. وہ دونوں آپ کی محفل سے چلے گئے. حضرت داؤد علیہ السلام کو نیند آ گئی, آپ آرام فرمانے لگے. آپ کو خواب میں کہا گیا کہ مدعی کو قتل کر دو, یہ جھوٹ بول رہا ہے, اس کو قتل کر دو. آپ نے یہ خیال کیا کہ ہو سکتا ہے خواب ہے اور خواب میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے, پتہ نہیں کس کی طرف سے یہ خواب ہے, کیا معلوم. پھر دوسری رات میں بھی وہی خواب آیا کہ اس شخص کو قتل کر دو جس نے دعویٰ کیا. پھر بھی آپ نے عمل نہیں کیا, کہا کہ ہو سکتا ہے خواب ہے, ہو سکتا ہے کچھ کا کچھ ہو. تو آپ تعامل کرنے لگے, سوچنے لگے. تیسری رات پھر آپ کو یہ کہا گیا کہ اس شخص کو قتل کر دو, یا پھر تم پر اللہ کی طرف سے گرفت آئے گی, یا تو قتل کرو یا پھر گرفت آئے گی اللہ کی. آپ علیہ السلام نے اس شخص کی طرف پیغام بھیجا اور اسے پیغام بھیج کر اسے بلوایا, تم آؤ میرے یہاں پر. آپ نے کہا مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں قتل کرا دوں, اللہ کا حکم ہے. اور تو اس نے کہا کہ آپ مجھے بغیر گواہوں اور بغیر کسی ثبوت کے قتل کرائیں گے. آپ نے فرمایا ہاں, قسم ہے اللہ تعالیٰ کی, میں اللہ تعالیٰ کے حکم پر تمہیں ضرور جو ہے اللہ کا حکم تم پر ضرور جاری کروں گا اور اس کے حکم پر تمہیں قتل کروں گا. اس شخص نے کہا کہ آپ جلدی نہ کریں کیونکہ میں آپ کو اصل بات بتاتا ہوں. اب وہ جو ہے وہ خود ہی بتانا شروع کیا کہ میں گائے کے جرم کی وجہ سے اس گرفت میں نہیں آیا. گائے کا کچھ جرم تھا, اس کی وجہ سے میں گرفت نہیں آیا, بلکہ میں نے اس شخص کے باپ کو دھوکے سے قتل کر دیا تھا. میں نے اس کے باپ کو قتل کر دیا تھا اور باپ کے قتل کا معاملہ جو ہے میرے سر نہ آئے, اس کے لیے میں نے اس پر گائے کا الزام لگا دیا کہ لوگ گائے کے مجرم کو تلاش کریں گے اور یہ مجرم یہ نکلے گا. جھوٹی بات میں نے بنائی تھی اور اس کے باپ کے قاتل کو لوگ بھول جائیں گے کہ کون قاتل ہے. جب اس کا گائے کا مسئلہ چل رہا ہے تو قاتل کون ہوگا, لوگ تلاش کرتے رہیں گے. اور میں نے اسے ظاہر ہونے نہیں دیا کہ اس کے باپ کا قاتل کون ہے. میں اس گناہ کی وجہ سے اللہ کی گرفت میں آ گیا ہوں. میں نے اس کے باپ کا قتل کیا تھا اور اس گناہ کی وجہ سے میں اللہ کی گرفت میں آ گیا ہوں. حضرت داؤد علیہ السلام نے اسے قتل کرنے کا حکم دے دیا. اس واقعے کے بعد بنی اسرائیل پر آپ کی بہت بڑی ہیبت اور عظیم روب اور دبدبہ طاری ہو گیا. اس طرح آپ کی بادشاہت کا دبدبہ ہر شخص کے دل میں جو ہے وہ بیٹھ گیا. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بادشاہی عطا فرمائی اور بادشاہت کا دبدبہ عطا فرمایا اور خطاب کا بڑا اثر, آپ کے خطاب میں جو ہے بڑا اثر تھا. اس کی ایک مثال اس میں پیش کی گئی, باتیں پیش کی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے خطاب فیصل سے نوازا تھا جس کی وجہ سے آپ لوگوں کو کامل طور پر اللہ کے احکام پہنچانے کی قدرت رکھتے تھے. آپ جہاں چاہتے اللہ کا حکم پہنچا دیا کرتے تھے اور اللہ کا حکم بڑی آسانی کے ساتھ آپ پہنچا دیا کرتے تھے. آپ کو کوئی رکاوٹ نہیں تھی, کسی بادشاہ کا ڈر, کسی رعایت کا ڈر, کسی کا خوف نہیں تھا. آپ اللہ کی بات پہنچانے پر آتے تو ہر جگہ پہنچا دیتے.
یہ بات تھی جو بہت زیادہ اثر انداز ہوتا تھا. خیال رہے کہ جمادات یعنی پتھر وغیرہ کو تو ادراک و شعور حاصل ہی نہیں، اور انسان کے بغیر دوسرے حیوانوں کو ادراک و شعور حاصل ہے، لیکن وہ کسی چیز کو کچھ نہ کچھ سمجھ کر دوسروں کو سمجھانے کے قابل نہیں. اپنے دل کی بات کسی تک پہنچا سکیں یہ ان سے ہو نہیں سکتا. صرف انسان ہی ہے کہ کسی چیز کا ادراک کر کے دوسروں تک پہنچا سکتا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ پتھر یا بے جان چیز وہ کیسے کسی کو اپنی بات پہنچائے گی؟ تو انسان ہی ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ قوت اور طاقت عطا فرمائی ہے کہ انسان اپنی بات دوسروں تک پہنچا سکتا ہے. پھر بعض انسان اس انداز سے کلام کرتے ہیں کہ اس میں مضامین غلط ملط ہوتے ہیں، دوسروں کو سمجھنے میں دقت پیش آتی ہے. بہت سارے لوگ ہیں بات کرتے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کر رہے ہیں، اور کبھی کبھی ایسی بھی تقریر ہوتی ہے کہ آپ کے سر کے اوپر سے گزر جاتی ہے. اچھی باتیں ہوتی ہیں لیکن نہیں. تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی کے پاس بہت ساری باتیں ہوتی ہیں لیکن وہ لوگوں کو سمجھا نہیں پاتا. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ نہیں ہوتا لیکن بڑی آسانی سے لوگوں کو سمجھا لیتا ہے. یہ فن ہے انسان کا. اور بعض اپنی بات کو کامل طور پر سمجھانے کی قدرت رکھتے ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم و عمل صالح اور اعتقاد صالح عطا کر کے جس طرح قوت باطنیہ کو کمال بخشا، اسی طرح خطاب فیصل عطا کر کے آپ کی قوت گویائی بولنے کی قوت کو اللہ تعالیٰ نے کمال عطا فرمایا تھا. تو آپ جس طریقے سے علم اور توانائی اور قوتیں عطا فرمائی تھی اس طریقے سے حکمت عطا فرمائی تھی اور بولنے کی عظیم صلاحیت عطا فرمائی تھی کہ آپ بولتے تھے تو ہر کوئی سمجھتا تھا آپ کی گفتگو کو. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایک قدرت، ایک معجزہ، ایک قوت، ایک نعمت ایک بھی عطا فرمائی تھی کہ آپ جو ہے لوہا آپ کے ہاتھ میں نرم ہو جاتا تھا. لوہا آپ کے ہاتھ میں، قرآن پاک میں اس کا ذکر موجود ہے کہ وَعَلَّنَا لَهُ الْحَدِيدَ أَنْ عَمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السِّرْبِ، اور ہم نے اس کے لیے لوہا نرم کیا کہ وسیع زریں بنا اور بنانے میں اندازے کا لحاظ رکھ. زرے بناتے تھے آپ کے ہاتھ میں لوہا موم اور گوندے ہوئے آٹے کی طرح نرم ہو جاتا. لوہا میں جانے کتنے لوگوں کے ہاتھ جو ہے لوہا سلجھاتے ہاتھ لوگوں کے ٹیڑھے ہو جاتے ہیں. اور حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ قدرت، وہ طاقت و توانائی عطا فرمائی تھی کہ گوندے ہوئے آٹے کی طرح آپ لوہا کو پکڑتے تھے اور اسے موڑ دیتے تھے اور جو ہے وہ آپ کے ہاتھ میں مسخر تھا یا موم کی طرح. آگ میں نرم کرنے اور ہتھوڑے سے کوٹنے کی ضرورت پیش ہی نہیں آتی تھی. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم جیسے چاہتے اسی طرح لوہے کو ہاتھ سے ادھر ادھر پھیر کر زرہ بنا لیتے تھے. اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق آپ بہت خوبصورت اور معتدل زرہ بناتے، نہ بہت بڑی نہ بہت چھوٹی. اس میں کیل، اس میں جو ہے وہ ایک خاص مقدار کی کیل بھی آپ لگاتے، بہت بڑے یا چھوٹے نہیں ہوتے. بعض مفسرین نے بیان کیا کہ آپ کو کیل لگانے کی ضرورت بھی پیش نہیں آتی. کیل وغیرہ آدمی اس لیے ٹھوکتا ہے کہ وہ چیز بیلنسنگ میں بنی رہے، لیکن اب جب وہ چیزیں اپنی جگہ صحیح سلامت ہے تو کیل کی ضرورت ہی کیا. لوہا نرم ہو جاتا، جیسے چاہتے اس کو اسی طریقے سے لوہے کو پھیر دیتے تھے آپ. حضرت اس سے ایک واقعہ بھی منسوب ہے کہ حضرت مقاتل سے مروی ایک صحابی رسول ہے، بیان فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم جب بنو اسرائیل کے بادشاہ بنے تو آپ نے یہ عمل شروع کیا کہ رات کو عام آدمی کی حیثیت سے باہر تشریف لاتے. عام آدمی بادشاہ کا لباس اتار کے آپ عام آدمی کی طرح جو ہے لوگوں میں گھومتے پھرتے، ٹہلتے، دیکھتے، سیر و تفریح کے لیے نکلتے. جو شخص ملتا اس سے پوچھتے کہ داؤد کیسا بادشاہ ہے. آپ اپنی زبان سے رعایا کے پاس جا کر پہنچتے اور پہنچنے کے بعد پوچھتے کہ داؤد کی بادشاہ کیسی چل رہی ہے، کیسا بادشاہ ہے داؤد. اپنے بارے میں لوگوں سے عوام بن کر پوچھ رہے ہیں، لوگوں کو نہیں معلوم کہ یہ کون ہے. بہرحال ایک مرتبہ آپ کی ملاقات ایک فرشتے سے ہوئی جو انسانی شکل میں تھا. جب آپ نے اس سے سوال کیا تو اس نے کہا آدمی تو بہت اچھا ہے، صرف ایک بات اس میں نہیں پائی جاتی، اور اگر یہ پائی جائے تو بہت انسان کامل ہے، بہت بڑا کامل انسان ہے، مکمل انسان ہے. آپ نے پوچھا کہ وہ کیا بات ہے تو اس نے کہا کہ وہ بیت المال سے رزق کھاتے ہیں، جبکہ بیت المال سے لینا بادشاہ کے لیے اور جس کے تحت پورا رعایا کا نظام چلتا ہو بیت المال سے تو وہ لے سکتا ہے، جائز ہے بادشاہ کے لیے، ناجائز تو نہیں ہے، اور اب بادشاہ وقت ہے. تو اب اس فرشتہ صفت انسان نے کہا کہ ایسا ہے کہ آپ بیت المال سے کھاتے، بس یہ کمی آپ کے اندر ہے، اگر یہ بھی کمی دور کر دیں آپ تو آپ مکمل انسان ہیں، بہت اچھے آدمی ہیں آپ اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھائیں تو ان کے فضائل میں تکمیل پائی جائے. آپ اگر اپنے ہاتھ کی محنت کر کے اگر آپ کھائیں گے تو یہ بڑے کمال کی بات ہے. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ مجھے ذرا بنانے کا علم عطا فرما دے اور مجھ پر ذرا بنانا
آسان فرما دے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو زرع بنانے کا علم عطا فرما دیا اور لوہے کو آپ کے ہاتھ میں نرم فرما دیا. آپ اس کی آمدنی کا تہائی حصہ مسلمانوں کی مصلحت میں خرچ فرماتے ہیں. اپنی آمدنی کا تہائی حصہ مسلمانوں کے لیے خرچ فرماتے. ایک ذرہ ہر روز تیار فرماتے تھے. 1000 4000 اور 6000 درہم تک آپ کی بنائی ہوئی زرعیں فروخت ہوتی. اس کی آمدنی میں سے آپ اپنی ذات پر خرچہ کرتے اور اپنے اہل و عیال پر خرچہ کرتے. اسی سے اپنا خرچہ پورا کرتے. فقراء اور مساکین کو بھی اس مال سے دیتے. 360 زرعیں ہیں آپ نے تیار فرمائی تھی. ان کو فروخت کر کے آپ نے اتنے درہم حاصل کر لیے تھے کہ بیت المال کے محتاج نہ رہے، بلکہ اس سے کثیر رقم جو ہے غربا کو بھی آپ نے دے دیا. یعنی جتنے بھی زرع آپ نے تیار فرمائی آپ نے ان تمام کو بازار میں بیچا، اور بیچنے کے بعد بقدر ضرورت آپ نے اس میں سے اپنے لیے اپنے گھر والوں کے لیے لیا، اور باقی تمام کے تمام غربا مساکین میں صدقہ کر دیا. تو یہ جو ہے اپنے وقت کے نبی بھی ہیں اور اپنے وقت کے بادشاہ بھی ہیں، لیکن ان کا عمل دیکھیے کتنا عاجزی اور مسکین والا ہے کہ وہ اپنی ضرورت کے لحاظ سے بس اپنے محنت کا جو ہے وہ اپنی محنت کی کمائی کھاتے اور اس سے اپنا گزارا کرتے تھے. تو یہ انبیاء علیہ السلام کا معاملہ ہے. چاہے تو بادشاہ ہے تو شاہانہ زندگی گزار سکتے ہیں، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، لیکن یہ دیکھیے کہ ان کی انکساری ہے کہ اللہ تعالیٰ کو میری قوم سے زیادہ پسند آ جائے. یہ تمام باتیں ہیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو ایسے انبیاء علیہ السلام کی سیرت پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اسے عام کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. واقعات باتیں تو بہت بڑی بڑی ہیں اس میں اور بہت طویل گفتگو ہے اس میں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو روزانہ کچھ نہ کچھ سیکھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوران گفتگو جو بھی خطا ہوئی پروردگار مجھے معاف فرمائے.